العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ملازم کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ۔ ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا، اس قافلے نے بھیجا، واردہم فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، جب انہوں نے اپنا ڈول لٹکایا اس میں، کنویں میں ڈالا۔ قافلے والے آئے، قافلے والوں کو پیاس لگی، پانی کی طلب ہوئی، قافلے والوں نے اپنا ڈول ڈالا کنویں میں۔ قَالَ يَا بُشْرَىٰ، وہ پکار اٹھا مزدابار، ہذا غلام، یہ بچہ ہے، وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، اس نے اسے چھپا لیا اپنی متاع سمجھتے ہوئے، واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا، اس کنویں کے آس پاس آپ کے بھائی بکری چراتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کیا ہوا، کیا بنا، کون لے کے گیا، کون لے کے نہیں گیا۔ جیسے ہی قافلے والوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو پانی بھی آیا، یوسف علیہ السلام میں چمٹ گئے۔ اس نے کھینچا تو بڑا خوبصورت بچہ، بڑا حسین و جمیل بچہ انہوں نے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، کہا یہ تو ہمیں دولت مل گئی۔ اچھا، جب انہوں نے اس کو نکال لیا، ان کے بھائی آئے اور بھائی کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، ہذا غلام، یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے۔ تمہارا غلام ہے؟ بولا ہاں، اس نے نافرمانی کی، ہم نے کنویں میں سزا دی ہے اس کو، یہ ہمارا غلام ہے۔ تو شرہ بثمن بخس دراہم معدودہ، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کریں، ہم اس کو بیچیں گے۔ کتنے میں؟ بیچ دیا۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، ان کو 20 روپے، 20 درہم میں بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی کھوٹے۔ یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچ دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ اب یوسف علیہ السلام خوف زدہ، غلام نہیں کہوں گا اور ماریں گے یہ، اور کہیں اور ہلاک کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، ہاں غلام۔ انہوں نے کہا لاؤ پیسے، ان کے پاس 20 درہم تھے کھوٹے، وہ ان کو دے دیے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور دلچسپی رکھنے والے نہیں تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مصر، اور کہا جس نے اس کو خریدا وہ مصر پہنچ گئے، مصر پہنچ گئے۔ پہلے یہ رواج تھا، اب تو سامان بکتا ہے نا، اب بھی شاید بکتا ہو کہ پہلے عورتوں کی منڈی الگ لگتی تھی، لڑکوں کی منڈی الگ لگتی تھی، عورت بھی بکتے تھے، مرد بھی بکتے تھے، باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جہاں بلال حبشی بک کے آئے تھے، حضرت زید بن حارثہ بکتے بکتے آئے تھے، سلمان فارسی بکتے بکتے آئے تھے۔ ایسے پہلے یہ تھا کہ لوگ، آدمی بھی بکتے تھے اور عورتیں بھی بکتی تھی، بچے بھی بکتے تھے۔ جب مصر میں پہنچے لے کے تو منڈی میں کھڑا کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ مصر میں جب پہنچے
تو عزیز مصر جو ہے، عزیز مصر بادشاہ تھا مصر کا، اس کا وزیر تھا عزیز مصر، اس نے اس کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو محل میں لے آیا، یہ وزیر تھا، محل میں لے آیا، لمرتہ، اپنی بیوی کو اس نے کہا اکرمی مثواہ، کہا اس کی عزت احترام سے اسے ٹھہراؤ یہاں، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، عسا شاید ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، او یا نتخذہ ولدا، ہمارے اولاد نہیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اپنا۔ عزیز مصر نے کہا یا تو یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، نفع نہیں تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عمر کتنی ہے؟ 12 سال کا 17 سال، چھوٹا بچہ ہے، منا ابھرتا ہوا بچہ، خوبصورت بچہ ہے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب ہوا یہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی زمین میں قرار پایا، لِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھا دیں یوسف کو خوابوں کی تعبیر۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر کام پر، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا، اور جب بلغ أَشُدَّهُ، جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، آتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو نبوت بھی دی اور علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں ہی نیک جزا دیتے ہیں محسنوں کو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔